السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اسلامک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو ایک عالم کا ایک یہود لڑکی پہ غالب آ رہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ اصول علم اور اصلاح کے شوق میں اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے حج، بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا قصد کیا تو اپنے طلباء کو بھی ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا اور ان سے عہد لیا کہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ دوران سفر یہ لوگ جب ایک جرگہ گھر کے قریب پہنچے، گرمی اور پیاس کی شدت سے ڈھال تھے۔ طلباء نے عرض کیا کہ ہمارے استاد گرامی، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک اس گرجا کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ استاد نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ یہ لوگ اس گرجا کی طرف چل دیے اور اس کی دیوار کے سائے میں پر ڈال دیا۔ گرمی سے بے حال لوگوں کو سایہ نصیب ہوا اور وہ جلد نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر استاد نہ سویا۔ وہ انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر وضو کے لیے پانی کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ کسی طرح پانی مل جائے۔ ابھی وہ گرجا کے سائے میں پانی تلاش کر رہا تھا، اس کی نظر ایک کمسن لڑکی پر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آیا اور لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی اور وہ وضو اور پانی کو بھول کر اس کی فکر میں لگ گیا۔ اس نے آستگی سے گرجا کا دروازہ کھٹکایا تو ایک راہب باہر نکل۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلانا عالم ہوں۔ راہب نے پوچھا اے مسلمان کے فقیر کیا چاہیے؟ جواب دیا اے راہب، مجھے گرجا کی چھت سے ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگی؟ راہب نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ استاد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب بولا کہ ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر تمہاری زوجیت میں دے دیتا، حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ اس کی شادی اسی کے پسند سے کرواؤں گا۔ میں اسے تمہارے بارے میں بتاتا ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے لیے پسند کرتی ہے تو اسے تمہاری زوجیت میں دے دوں گا۔ استاد نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مہربانی فرما کر اس کے پاس جائیں اور پوچھیں۔ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ادھر یہ استاد کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی بولی ابا جان، آپ میری نکاح اس سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ حالانکہ میں عیسائی ہوں، وہ مسلمان ہیں، یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت میں داخل ہو جائے۔ راہب نے پوچھا اگر وہ نصرانی ہو جائے تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ لڑکی ہاں کر لوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ استاد بھی بےتابی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے طلباء بے خبر سو رہے تھے۔ آخرکار استاد لڑکی کی طرف متوجہ کر بولا میں دین اسلام چھوڑ کر نصرانی ہو گیا ہوں۔ لڑکی بولی کہ یہ عزت و وقار کی شادی ہے، لہذا حقوق زوجیت اور مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ تم حق کہاں سے ادا کرو گے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم فقیر ہو، پھر بھی اگر تم ان خنزیروں کو پورا 1 سال چراؤ تو ہی میرا مہر ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، اگر تم اس دوران اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی تاکہ میں صبح و شام اسے دیکھتا رہوں۔ لڑکی بولی مجھے منظور ہے۔ تو اس نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کی طرف چل دیا تاکہ عصا کے ذریعے ان چرا سکے۔ جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ جب وہ تلاش بیسار کی باوجود نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا تو جہاں اس نے ساری کہانی سنائی۔ یہ افسوسناک خبریں سن کر طلباء بھرم مچ گیا، کچھ غش ہو کر گر گئے اور کچھ آواز کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اس راہب سے کہا کہ اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیروں
کو چلا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے، اس سے اسی عصا سے سہارا لیے، دیکھا کہ جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی ہے؟ پھر ہم نے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے اولاد سنائے اور فضائل بیان کیے اور قرآن اور حدیث کے فرمان سنائی، تو اس نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھ پر اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے آزمائش نازل ہوئی ہے، ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخر کار ہم اس کے حال پر کف افسوس ملتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چلے دیے اور حج کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادام ہو کر اللہ عز و جل کی طرف بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ اسی حالت میں پایا، وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل لے لیے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو ہم نے گرجے کے پیچھے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا، وہ شخص چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے، قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی استاد ہمارے جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوائے کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالات سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب عز و جل کے درمیان میں تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر تاب فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے اور ہمارا استاد پہلے سے زائد عبادات اور مداد میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے۔ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکاتے ہوئے دیکھا تو ہم باہر نکلے اور پوچھا کہ اے خاتون کیا کام؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو فلان راہب کی بیٹی آپ کے ساتھ ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ تو شیخ نے اسی انداز اندر آنے کی اجازت دے دی اور گھر میں داخل ہو کر بولی اے میرے سردار، میں آپ کے ساتھ ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا ہے اور میں سو گئی تو میں نے خواب میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے اپنے ہاتھ مسلمان کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اللہ عز و جل کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی جگہ سے گزرا تھا، ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تو نصرانی نے میری طرف متوجہ کر بولا تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ عز و جل کے نزدیک کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو؟
مجھ پر بعد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے۔ جب مجھے میری خطا کی سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو، یعنی اللہ عز و جل دنیا آخرت میں عافیت کا سوال